نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنی بے انتہا نعمتیں کر رکھی ہیں کہ ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں کچھ مواقع ایسے رکھ دیے کہ ان مواقع میں، ان وقتوں میں، ان دنوں میں، ان راتوں میں اگر ہم تھوڑی سی مشقت کر لیں، کچھ عبادت کر لیں، کچھ دعا توبہ استغفار کر لیں، تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے مہینوں بلکہ سالوں کے برابر رکھا ہے۔ جیسے کہ رمضان کے اندر شب قدر، اسی طریقے سے ایک موقع یہ عید الاضحیٰ سے پہلے والی ایک رات کا ہے۔ یہ جو عید الاضحیٰ سے پہلے والی رات ہے جو آج ہوگی انشاءاللہ، اس متعلق یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ روایتوں کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے، جو شخص ان راتوں کو جاگ کر کے، جو عید کی چاند راتیں ہوتی ہیں نا، عید الفطر سے پہلے والی ایک رات، عید الاضحیٰ سے پہلے والی ایک رات، جو شخص ان راتوں میں جاگ کر کے عبادت کرے گا، اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن اور لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی کہ قیامت کا دن۔ تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے والوں کو زندہ دلوں میں شمار کرے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ جب لوگوں کے سامنے ایسے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور ان راتوں کی اہمیت کو رکھا جاتا ہے، تو بعض لوگ تو وہ ہیں جو عبادت میں لگ جاتے ہیں، لیکن علمان والحفیظ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے، وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے ان راتوں میں جاگنا۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ اس کا مطلب یہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہ دی۔ یہ بات کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی ہے، تو اس بات کو اہمیت کون دے گا؟ ہم لوگ دیں گے۔ اچھا بھائی، فرض یا واجب نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر ہم بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہمارا، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ اس رات میں جاگنا کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی ضروری ہے، تو ہم بھی پلٹ کے کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کا جنت میں جانا ضروری ہے، فرض ہے یا واجب ہے؟ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو پھر ہماری جان قربان ان باتوں کے اوپر۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے فرمایا؟ امت کے لیے فرمایا، میرے اور آپ کے لیے فرمایا۔ جب ہم ہی ان باتوں کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر افسوس کا مقام ہے، کون دے گا؟ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ وہ کام جو اس رات میں ہمیں غفلت اور کوتاہی میں ڈال دیتے ہیں، ہمیں ان کاموں سے، ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ کون سے کام ہیں؟ مثال کے طور پر آج کی رات دکاندار، خاص طور سے مارکیٹیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ کھلی ہوئی ہوتی ہیں، بازار سجے ہوئے ہوتے ہیں، ہڑدنگ لگا ہوا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ساری رات تجارت کرتے ہیں، دکانیں کھولتے ہیں، مارکیٹیں کھولتے ہیں، اور ایسے ہی خریدنے والے وہ خریداری کرنے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی غفلت والی بات ہے۔ حلال تجارت ہے، حلال کاروبار ہے، دن میں کیجیے، رات میں کیجیے، کون آپ کو روکتا ہے؟ لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں، کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار کرنے والے اپنے کاروبار سے کچھ وقت کے لیے رک جائیں، اور خریداری کرنے والے ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خریداری سے رک جائیں۔ روایت کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عشاء کے بعد بے وقت جاگنا یہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت کے اندر، لہٰذا اس کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے اس رات میں، خاص طور سے اس رات میں، منڈیوں کے چکر، جانوروں کو دیکھنا، اور اونٹ دیکھنا، بھینسیں دیکھنا اور بکرے دیکھنا، تو یہ پوری رات اس میں ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، کھانا پینا، چائے کے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں، اور بہت ساری نوجوان لڑکیاں یا عورتیں، یہ غفلت ان سے ہوتی ہے کہ وہ اس رات میں گھر کی صفائیاں، ٹھیک ہے چلو ہونا چاہیے، لیکن حد سے زیادہ اس میں لگنا، اور باہر راستوں پہ غیر محرموں کے پاس جا کر کے مہندیاں لگوانا۔ اس کے علاوہ بہت سارے نوجوانوں سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ تفریح کرتے ہیں، گاڑیوں پر گھومتے ہیں، بعض نوجوان کرکٹ میں، بیڈمنٹن میں، اگرچہ یہ کھیل کود حلال بھی ہے، تب بھی یہ رات ان چیزوں میں ضائع کرنے کی نہیں تھی۔ کچھ نہ کرو تو کم سے کم اتنا کر لو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، کہ کم سے کم عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھ لو۔ اگر اتنا بھی کر لیا تو میں سمجھتا ہوں رات وصول ہو گئی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر تھوڑی سی ہمت کر کے کچھ نوافل پڑھ لو، کچھ تلاوت کر لو، کچھ ذکر کر لو، کچھ تسبیح پڑھ لو، کوئی فکس نہیں ہے کس طرح سے عبادت کرنا چاہو، جیسے چاہو ویسے کر لو، چاہو تو قضا نمازیں پڑھ لو، لیکن انشاءاللہ اس رات میں کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھانے کی ضرور کوشش کرو۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔